بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سے تازہ ترین اطلاع اور ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ رات 2 بجے لاہور میں اچانک ایک خبر پھیلی اور وہ خبر یہ تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے لگے ہیں۔ زبان پارک پولیس انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اعلیٰ پولیس حکام کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن جنگل میں آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی اور خاص طور پہ لاہور اور کارکنان کو کہا گیا کہ آپ فوراً زبان پارک پہنچیں۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ زبان پارک پہنچنا شروع ہو گئے اور رات 2 بجے وہاں پہ دن کا سما پیدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، چیمہ صاحب ہیں، وہ بھی پہنچ گئے اور دیگر رہنما بھی پہنچ گئے اور کارکنان جو ہیں وہ پہلے پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ حفاظتی انتظامات شروع کر دیے، نعرے بازی شروع کر دی اور عمران خان کو گرفتاری کی جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ ریڈ لائن ہے۔ اس کے بعد مراد سعید صاحب سوشل میڈیا پہ اپیئر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ، ایسا مت کرنا، کیونکہ ہمارا جو پیمانہ صبر ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اگر ایسا کیا تو اس کا شدید ترین رد عمل آئے گا۔ اسی طریقے سے پھر فواد چودھری صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت سب کچھ کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو زمان پارک میں عمران خان صاحب موجود ہیں، ان کو آئیں اور گرفتار کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد ہم نے بھی ذرا کھوج لگانے کی کوشش کی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پہ نہ کوئی ایسا مقدمہ ہے، نہ کوئی ان کے ایسے وارنٹ گرفتاری ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا ایمرجنسی والی بات ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اور کس مقدمے میں وہ گرفتار کریں گے۔ تو یہ ساری ہم نے بھی سن بن لگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جناب یہ فرمائش ہے اور یہ ایک فرمائش ہے اور فرمائش آئی مغربی ملک سے، لندن سے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے آنا ہے، ہم نے وزٹ کرنا ہے اور پاکستان کے وزٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ لاہور میں ہم نے اترنا ہے، اس لیے یہ جناب آنے سے پہلے یہ ہونا چاہیے اور عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ حکم ہوا کیونکہ پہلے دن 24 گھنٹے تو بالکل خاموشی رہی نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی سلیکشن پہ، ان کی نامزدگی پہ، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کا دفاع کر رہی تھی، مسلم لیگ نواز خاموش تھی، لیکن اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز نے بھی ان کا دفاع کرنا شروع کر دیا اور نواز شریف صاحب لندن سے اور مریم صاحبہ لندن سے، رانا ثناء اللہ صاحب لندن سے، انہوں نے پہلا میسیج دیا کہ محسن نقوی صاحب کی اپائنٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے اور اگر محسن نقوی صاحب کو نہیں بنانا تو پھر فرح گوگی کو بنا دیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ تو مان لیا کہ برابری کس کے ساتھ ہے۔ بہرحال وہاں سے کوئی فرمائشی کال تھی اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ ہم نے لینڈ کرنا ہے 28 جنوری کو اور اس لیے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ گفٹ تو ہونا چاہیے، آخر نگراں وزیر اعلیٰ بنے ہیں آپ اور آپ کا بہت نام ہے۔ تو یہ چیز وہاں سے آئی اور اس کے بعد پھر یہ کیونکہ پریشر بہت تھا، گرفتاری کا پریشر بہت تھا کہ گرفتار کرنا ہے اور اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ پہلے کہیں اور میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر پولیس حکام کی میٹنگ ہوئی، پولیس حکام کو کہا گیا کہ ذرا جائزہ لیا جائے جی اس بات کا، اور کیونکہ دن میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ کاف کا ایک اجلاس ہوا تھا اور اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور خاص طور پہ کشیدگی اور تلخی اس وقت بڑھی جب 25 مئی کے تمام کردار جتنے بھی تھے، آفیسرز، بیوروکریٹس، پولیس آفیسرز، ان کو دوبارہ پوسٹنگ دی گئی اور وہ بھی لاہور میں دی گئی اور اس سے یہ تلخیاں اور بڑھ گئیں۔ وہ ایک میسیج تھا پاکستان تحریک انصاف کو، مسلم لیگ کاف کو، کہ جناب ہم اسی ٹون میں بات کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر لاہور میں سیف الملوک کھوکھر کو مسلم لیگ نواز کا صدر بنایا گیا، یہ بھی فیصلہ لندن سے ہوا۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو دن میں کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اہم ٹاسک دے دیا گیا ہے پنجاب کے حوالے سے، اور پنجاب کے معاملات جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب دیکھیں گے، مسلم لیگ نواز کے بھی۔ تو یہ چیزیں گردش کرتی رہیں اور اس دوران یہ تو خیر باقاعدہ طور پہ یہ تو خبریں ہیں، اور اس کے بعد کچھ ٹیلی فون کالز ہونا شروع ہوئیں۔ اس ٹیلی فون کالز کے بعد پھر یہ ساری کی ساری پلان کیا گیا، اور پلان کرنے کے لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ عمران خان کے پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، پولیس خود
ہیزیٹیٹ کر رہی تھی کہ آخر ہم کیسے یہ کام کریں، کیونکہ 25 مئی اور معاملہ تھا، آج کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اور پھر نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس طریقے سے ایسے احکامات جو ہیں وہ کس طریقے سے پورے کیے جائیں، کیونکہ پولیس بھی ذرا ڈبل مائنڈڈ سچویشن تھی اور کنفیوز تھی۔ اس لیے پولیس کے اندر سے ہی اور کچھ اور جو دوست بیٹھے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ اس طرح سے معاملات خراب ہوں، انہوں نے بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کو انفارمیشن دی کہ جناب یہ کچھ ہونے لگا ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے، اور اس لیے وہ تھوڑا سا اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ یہ اصل میں بنیادی طور پہ اندر سے ہی اطلاع آئی تھی، کیونکہ اندر بھی تقسیم تھی انتظامیہ کہ جناب یہ کام کیسے ہم کریں جبکہ ہم ان پہ کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم ان کو گرفتار کرتے ہیں پہلی بات ہے کہ دنگا فساد ہوگا، اور دنگے فساد کے باوجود اگر ہم گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ہلاکتیں ہوں گی، اور اس کے بعد معاملہ اگلے ہی دن صبح ہائی کورٹ موجود ہے، چند گز کے فاصلے پہ ہائی کورٹ ہے، اور یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا تو ہم کیا ثابت کر سکیں گے۔ اس لیے بیوروکریسی کے اندر ہی کچھ ہل جل سی ہوئی، اور پولیس خاص طور پہ کچھ اچھی آوازیں بھی تھیں، انہوں نے خود بخود یہ ساری باتیں آؤٹ کی، لیک کی، اور اس کے بعد کارکنان پہنچے، اور کارکنان پہنچنے کے بعد لیڈرز پہنچے، اور انہوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا۔ اب یہ چیز جو ہے، یہ ایک دوسری جو بات ہے وہ یہ ایک ریہرسل تھی، کیونکہ یہ اٹیمپٹ کی جائے گی، اس کی وجہ کہ بہت پرانی خواہش ہے، یہ باجوہ صاحب سے بھی یہی خواہش کی گئی تھی کہ جناب ان سے تو زیادہ تھوڑی سی بڑی خواہش تھی کہ 29 نومبر سے پہلے اگر آپ ان کو، کیونکہ وہ ایکسٹینشن کی خواہش تھی ان کی تھی، کو تو ٹھیک ہے آپ عمران خان صاحب کو کر دیں سائیڈ پہ، اور عمران خان صاحب سے آپ نمٹیں، ہم آپ کو کرتے ہیں۔ تو یہ بارگیننگ بھی ہوتی رہی ہے، تو اس 29 نومبر سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن کی بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور بتایا جاتا تھا کہ چٹکی بجا کر کے یہ تو آسان دائیں ہاتھ کا کام نہیں بلکہ بائیں ہاتھ کا کام ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے۔ تو وہ نہ ڈسکوالیفائی ہو سکے، نہ گرفتار ہو سکے، اور نہ ہی، کیونکہ 50 سے زائد مقدمات ہیں اور ہر طرح کے مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں، اور جو آخری کوشش کی گئی وہ آخری کوشش یہ کی گئی کہ مفتی صاحب کی خدمات حاصل کی گئیں، اور مفتی صاحب کے ساتھ 1 گھنٹے کا پروگرام کیا گیا، اور 1 گھنٹے کے پروگرام میں پورے کا پورا موضوع تھا عمران خان اور ان کا نکاح، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے نکاح کو فاسد قرار دے دیا جائے، نکاح کو باطل قرار دے دیا جائے، اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگین وہی بات کہ پورے کا پورا پروگرام جو تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ خدا نخواستہ اگین وہی مذہبی رنگ جو ہے، پہلے بھی ایک مذہبی رنگ دے کر ان پہ ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اور قتل کرنے کی سازش ہو چکی ہے، اب پھر اسی طریقے سے یہ بات کرنے کی کہ جی ان کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ خطرناک کام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا تھا، اور اسی دوران عمران خان صاحب کو رات 2 بجے کے بعد پھر 3 بج گئے، اور پھر 3:30 اور پھر 4 اور پھر 5 جو مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، نعرے لگاتے رہے اور حفاظت کرتے رہے، اور پھر جب یہ سب کچھ ماحول بن گیا، لاہور پورے کا پورا جاگ گیا، تو تب خیال آیا کہ اب ہمیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، اور اس طریقے سے میسج کنوے ہو گیا۔ ایک فرمائشی جو حکم تھا اس کو بھی سن لیا گیا، اس کو بتا دیا گیا کہ یہ فی الحال اس کی تعمیل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آنے سے پہلے کوئی گفٹ ہمیں دیا جائے، اور وہ گفٹ یہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو، تاکہ ہمارا بھرپور قسم کا استقبال ہو سکے اور ہمارے استقبال میں کوئی رخنہ نہ ڈلے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب نے بھی واپس آنا ہے، لیکن یہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، رانا سلوان صاحب کو پنجاب کی ذمہ داری، سیف کو مسلم لیگ نون لاہور کا صدر بنایا گیا، اس طریقے سے کچھ اور ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، تو آنن فانن یہ کام ہوا ہے۔ اور اس کی دوسری جانب عمران خان صاحب نے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کے سامنے احتجاج کیا اور نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کو بھی چیلنج کر دیا، پھر انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے آفس جو تقرر تبادلے کی، الیکشن کمیشن کا حکم تھا کہ نہیں کرنا لیکن انہوں نے کی ہے، وہ بھی ساری چیزیں سامنے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے، لیکن یہ اٹیمپٹ پھر دوبارہ کی جائے گی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک ریہرسل
جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ ریہرسل کی ہے، ذرا پلس چیک کی ہے، ٹیسٹ کیا ہے کہ کتنا رد عمل ہے، کتنا پانی ہے، کتنا زور بازو ہے مخالفین کے پاس، کتنی طاقت ہے. تو یہ ایک ریہرسل کی گئی ہے. اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی کو توڑ رہے ہیں اور ہماری پارٹی پہ پریشر ڈال رہے ہیں، کارکنان پہ، جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان پہ ڈال رہے ہیں پریشر، اور ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو، سینیٹرز کو یہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے. لیکن ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے اور انتخابات کی طرف بڑھا جائے. اور نگراں وزیر اعلیٰ ابھی تک 24 گھنٹے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ کو آئے ہوئے، اور یہ ایک پہلی کوشش جو ہے وہ کی گئی، اور اس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا اور اضافہ ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو اصل پرابلم جو ہے نقوی صاحب کے ساتھ، چودھری پرویز الہی صاحب رشتہ دار ہیں، بہت قریبی عزیز ہیں نقوی صاحب کے، لیکن کیونکہ سیاسی اختلافات آ چکے ہیں کھل کر، تو جو دوسری جانب پلاننگ کرنے والے ہیں وہاں سے بھی اطلاع انفارمیشن آئے گی اور انفارمیشن لیک ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کہ ادھر کیا پلاننگ ہو رہی ہے. اور مسلم لیگ نواز کے اندر بھی، حکمراں اتحاد کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی اس حد تک بڑھی جائے، کیونکہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو یا ذہنی تسکین مل جائے، لیکن الٹیمیٹ جو ہے جو اس کا نقصان ہوگا، اور اس کا فائدہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس کا نقصان ہوگا اور پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، جیلوں میں ڈالا جائے، کوئی بھی ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جائے، وہ ان کے کارکنان، ان کے سپورٹر ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ ایسے وقت میں یہ ایکٹ کیا گیا ہے جب واشنگٹن سے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی جیت جاتی ہے تو پھر ہم امریکی انتظامیہ، بائیڈن انتظامیہ، امریکہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ہم اسٹیٹ لیول پہ ریلیشنز ہیں، جو بھی منتخب ہو کے آئے گا ہم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو چیزیں کافی کچھ ہو رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں.